حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، ایمان کی کیا اہمیت ہے، اس تعلق سے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج کی خطبہ جمعہ کے اندر ایمان ہی سے متعلق انشاءاللہ جو بنیادی چیز مجھے آپ تمام بھائیوں کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ایمان کے ارکان، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں. قرآن کریم کی کئی آیتوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں کے اندر ان چیزوں کی نشاندہی کیا ہے نمبر وائز کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. سورہ نساء آیت نمبر 136 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، آمنوا پھر ایمان لاؤ. یعنی یہ زندگی کا ایک ایسا سبق ہے جو ایک بار یاد کر کے اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے، اس کو بار بار یاد رکھنا ہے، اس کو بار بار اس پہ نظر ثانی کرنا ہے، اس کو ریویژن لینا ہے، اس کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے، تمہارے دل سے غائب ہو جائے. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ کن چیزوں پہ؟ باللہ اللہ رب العالمین پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے یعنی قرآن کریم سے پہلے نازل کیا ہے. ومن یکفر باللہ اور وہ آدمی جو اللہ کا انکار کرے گا، وملائکتہ اور وہ آدمی جو اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے گا، وکتبہ اور جو اس کی تمام کتابوں کا انکار کرے گا، ورسلہ اور وہ آدمی جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرے گا، والیوم الآخر اور جو آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ آدمی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے. 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے. پہلی چیز اللہ نے کہا اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی تمام کتابوں پر ایمان، اس کے تمام رسولوں پر ایمان، اور والیوم الآخر اور آخری دن پر ایمان یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا. تو یہ 5 جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 136 کے اندر، یہ ایمان کے ارکان ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانا ہے. سورہ قمر کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اور ہم نے ہر ایک چیز کو تقدیر کے حساب سے پیدا کیا ہے.
تو یہ چھٹی چیز جو ایمان کے اندر ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے، ایک فیصلے کے اعتبار سے، تقدیر کے حساب سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایمان کے ارکان 6 ہے۔ یہ آپ اور ہمارے لیے بہت عجیب چیز لگ رہی ہے کہ ارکان ایمان کیوں دہرایا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے چند سالوں پہلے میں کسی مجلس میں تھا، تقریباً 150-200 آدمی رہے ہوں گے، یعنی لیڈیز اور جینٹس ملا کر کے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا ایمان کا ارکان کیا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے سروں پہ ٹوپیاں تھیں، جن کے چہروں پہ اکثریت کی داڑھی تھی۔ ان سے میں نے پوچھا، یعنی وہ دکھ رہے تھے نمازی، وہ دکھ رہے تھے دیندار، وہ دکھ رہے تھے اسلام سے ان کا واسطہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ کوئی نہیں بتا پایا، ایک بندہ بھی نہیں بتا پایا۔ بس ایک اسٹوڈنٹ تھا جو اپنا پڑھایا ہوا تھا، اس نے بتایا بعد میں کہ ایمان کے ارکان 6 ہے۔ تو ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کن چیزوں پر یعنی عقیدہ رکھنا ہے، وہ 6 ارکان ایمان جن کو کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کے ارکان 5 ہیں، اسلام کے ارکان 5 ہیں اور ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ ایمان کے جو ارکان ہیں وہ تقریباً آپ سے وقت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ آپ سے قوت کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ آپ سے کچھ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایمان کے جو ارکان ہیں وہ آپ سے قوت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ سے آپ کے مال کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ سے آپ کے یعنی وقت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایمان کا جو تعلق ہے وہ آپ کے دل سے ہے، نہ اس میں پیسہ لگانا ہے، نہ اس میں آپ کو وقت لگانا ہے، نہ اس میں آپ کو طاقت لگانا ہے۔ لیکن اسلام کے جو ارکان ہیں اس کے لیے آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا، زکوٰۃ دینے کے لیے، حج کرنے کے لیے آپ کو طاقت لگانی پڑے گی، نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ تو اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6۔ اسی چیز کو آپ یعنی ایمان کی اہمیت کیا ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے بھیجا فرشتوں کے سردار جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور بنا کے بھیجا کہ مسافر انسان کی شکل میں آگے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجنبی مسافر کی طرح، ایسا اجنبی مسافر جس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ اس بستی کے اندر، مدینہ کے سرزمین کے اندر کوئی بھی باشندہ ان کو پہچان نہیں رہا ہے، ان کو جان نہیں رہا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن اتنا ہے کہ اجنبی آدمی ہے، مسافر لگ رہا ہے، پیدل چل کے لگ رہا ہے، بہت دور سے آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، گھٹنے سے گھٹنا ملا کے کہتے ہیں، کئی سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال وہ نہیں کرتے ہیں جس نے بھیجا، اس نے یہ سوالات اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے دیا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا، سوال اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو سکھایا تھا، اور وہی سوال آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کیا چیز کا نام ہے۔ یہ حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اس حدیث کا جو ہیڈنگ رکھا جاتا ہے حدیث جبرائیل، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو ایک اجنبی مسافر کی شکل میں آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان ان چیزوں کا نام ہے، ان تؤمن باللہ، تو اللہ پر ایمان لا، وہ ملائکتی، اس کی فرشتوں پر ایمان لا، وہ کتبی، اس کی کتابوں پر ایمان لا، وہ رسلی، اس کی تمام رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان۔ تو یہ حدیث جبرائیل کے اندر 6 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ تذکرہ کرا دیا ہے۔ اسی چیز یعنی ایمان کے اسی 6 ارکان کو، اسی 6 ارکان کو ایمان کہا جاتا ہے، اور انہی چیزوں پر ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ ارکان ایمان کیا ہے۔ اللہ نے بھیجا فرشتوں کو، ایک ترتیب بار اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرشتوں کو دے کر کے کتاب اپنے رسولوں کے پاس، جس میں لکھا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور ہر چیز تقدیر کے حساب سے چلتی ہے۔ یہ 6 چیزوں کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ میرے بھائیو، 6 کے 6 ارکان ایمان جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لازم اور ملزوم ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آدمی اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، کتابوں کو نہیں مانتا ہے، کوئی آدمی رسولوں کو ماننے کا دعویٰ کرتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، کوئی آدمی یعنی آخرت کے دن کو نہیں مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے،
تو اس آدمی کا ایمان ایمان نہیں کہلائے گا. یہ 6 کے 6 ارکان آپس میں ایک دم ملے جلے ہوئے ہیں. ایسے ہی جیسا میتھمیٹکس کے اندر ایک شکل آتی ہے جس کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر مسدس کہتے ہیں. مسدس مطلب ہوتا ہے وہ باکس جس کے 6 حصے ہوں, جس کے 6 لائنیں ہوں اور 6 لائنیں آپس میں ملی ہوں. مسدس تبھی کہلائے گا جب اس کے اندر 6 لائنیں ہوں. اگر ایک لائن نکال دیا جائے گا تو مسدس نہیں کہلائے گا. ایسے ہی ارکان ایمان میں سے اگر ایک رکن کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایمان نہیں کہلاتا ہے. یہ تو ہلکی بات میں نے کہہ دیا. اس سے بڑی بات آپ ذرا سنیں کہ ارکان ایمان میں سے کسی ایک رکن کے ارکان ایمان میں سے کسی ایک رکن کے ایک جز کو الگ کر دینا سارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی آ جائے, کھڑا ہو جائے اور کہے میں آدم علیہ السلام کو مانتا ہے, ادریس, ابراہیم, یعقوب, اسماعیل اور اسحاق اور یوسف اور ادریس, سلیمان اور تمام انبیاء کرام کو مانتا ہوں, صرف ایک نبی ہیں زکریا علیہ السلام, ایک نبی ہیں عزیر علیہ السلام, صرف ایک نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یا کسی بھی ایک نبی کا نام لے کے کہہ دے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے, جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا, اس ایک نبی کا کہہ دے کہ ہم 99 نبیوں کو مانتے ہیں, صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہیں, تو وہ آدمی ایسے ہے جیسے وہ کسی نبی کو نہیں ماننے والا ہے. وہ آدمی ایسے ہے جیسے سارے نبیوں کا انکار کرنے والا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ 6 کے 6 ارکان ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں, ان میں سے کسی کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. اور ان 6 ارکان میں سے سب سے بنیادی اور سب سے پہلا رکن اور سب سے اہم رکن جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان لانا, اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں, اور علماء کرام نے, عقیدے کے علماء اور فقہا نے توحید یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. ایمان باللہ کا معنی کیا ہے, ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے, ایمان باللہ کسے کہتے ہیں, یہ پبلک کے ذہن میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اس چیز کو سمجھانے کے لیے قرآن اور حدیث کے نصوص کی بنیاد پر علماء توحید نے, علماء عقیدہ نے, علماء ایمان نے توحید کی 3 قسموں کیا ہے, توحید کے 3 کیٹیگری کیا ہے, اور تینوں کو الگ الگ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک یعنی شک ایسا ہے, توحید کی ایک قسم ایسی ہے, یعنی ایمان باللہ کا دوسرا نام توحید ہے. ایمان باللہ کو توحید کہا جاتا ہے, اور توحید کی ایک ہی قسم اتنی زیادہ تفصیلی طلب ہیں کہ ان کو ایک نہیں کئی جملوں کے اندر بیان کیا جائے تو بھی وقت کم ہو جائے گا میرے بھائیوں. لیکن میں آپ کو صرف مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. جو علماء کرام نے توحید کی قسمیں قرآن حدیث کی نصوص کی بنیاد پر کیا ہے, توحید ربوبیت ہے, توحید الوہیت ہے, توحید اسماء و صفات ہیں. یہ تینوں یاد رکھیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت جس کو توحید عبادہ بھی کہا جاتا ہے, اور توحید اسماء و صفات. میں بہت سرل انداز میں, بہت آسان لفظوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھا لے جاؤں کہ اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. توحید کی جو پہلی قسم ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت, توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید بہت سنے ہوں گے آپ, توحید اہل توحید, توحید والے, توحید پرست, توحید کا گن گانے والے. تو توحید اور اسی سے موحد آتا ہے. یہ توحید ہے کیا؟ ایمان باللہ کا ایمان باللہ کا جو دوسرا نام ہے توحید. توحید کا معنی کیا ہے؟ وحد یوحد توحیدن, باب تفعیل کا عربی کے اندر مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا, ایک ماننا, ایک ہی ہونے کا عقیدہ رکھنا. توحید کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جاننا, ایک ماننا اور ایک ہی ہونے کا عقیدہ رکھنا, اسی کا نام ہے توحید. اور توحید میں جو پہلی قسم ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا معنی یہ ہوتا ہے نمبر 1 کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اب یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس میں بہت سارے سوالات آ سکتے ہیں, کچھ غیروں کی طرف سے, کچھ دشمنوں کی طرف سے, کچھ اپنے نفس کی طرف سے, کچھ شیطان کی طرف سے. اللہ ہے تو کب سے ہے؟ یہ عقیدے کی چیز ہے, جانا بہت ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین ابتدا اور انتہا سے پاک ہے. اس کو میرا جملہ یاد رکھیں. اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ موجود ہے, اس کا وجود ہے, لیکن وہ ابتدا اسٹارٹنگ, وہ انتہا اور اینڈنگ, ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے.
کب سے ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. کب تک رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا. جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں رہے گا تو بھی اللہ تعالیٰ رہے گا. اللہ تعالیٰ کا نہ ابتدا ہے, نہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اور نہ انتہا اینڈنگ پوائنٹ ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اللہ کے وجود پر ایمان لانا. اور اللہ رب العالمین موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, اس کی دلیلیں قرآن کے اندر, حدیثوں کے اندر بے شمار ہیں, ان گنت ہیں. اور یہ چیز اللہ موجود ہے, اتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے, عقل کو تسلیم کی جانے والی اتنی مسلم حقیقت ہے کہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے اطراف میں, انسان کے آنکھوں کے سامنے, انسان کے دائیں بائیں اوپر نیچے, پھر انسان کے اپنے نفس کے اندر اتنی دلیلیں, اتنے واضح براہین اللہ نے پھیلا دیا ہے, بچھا دیا ہے کہ اگر ایک آدمی بصیرت والا, تعصب سے ہٹ کر کے, ضد سے ہٹ کر کے, اناد سے ہٹ کر کے, دشمنی سے ہٹ کر کے, سادہ دل لے کر کے ان چیزوں پر غور کرے, تو اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا کہ وہ جانے اور وہ تسلیم کرے اندر سے کہ اللہ کی ذات ہے. اتنی نشانیاں اللہ نے آسمان زمین کے اندر, انسان کے اطراف میں, انسان کے سامنے, اور خود انسان کے اندر اللہ نے اتنی نشانیاں ڈال دیا ہے کہ ان نشانیوں پر اگر آدمی غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور نشانیوں میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ نشانیاں کیا, انشاءاللہ آگے جو حدیث ہے, یعنی دلیلیں آ رہی قرآن کریم کی آیتیں, اس پس منظر میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لیکن اتنی واضح دلیلیں ہونے کے باوجود گنتی کے چند لوگ, انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, گنتی کے چند لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, اللہ کی وجود کا انکار کرتے ہیں. بہت نہیں ہے, پرسنٹیج نکالیں گے تو 1-2% نکلیں گے, جو اتنی واضح دلیلیں ہونے کے باوجود, اتنی صاف ستھرے یعنی روشن براہین ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, اللہ کچھ نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے ان کے جو گنتی کے چند لوگ ہیں ان کے قول کو اللہ نے نقل کیا. کہا اللہ رب العالمین نے وقالو, اور یہ چند سرفرے لوگ یہ کہتے ہیں, چند یعنی سرفرے لوگ ہی کہیں گے جن کے پاس عقل نہیں ہے, جن کے پاس بصیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جو جانوروں کی طرح آسمان کے چھت کے نیچے رہتے ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی کے اوپر رہتے ہیں, اللہ کا بنایا ہوا ہوا لیتے ہیں, اللہ کا بنایا ہوا پانی پیتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہیں, اللہ رب العالمین کا دیا ہوا اپنا ہاتھ پیر استعمال کرتے, دل دماغ استعمال کرتے دنیا کمانے کے لیے, دنیا سمجھنے کے لیے, لیکن اس اللہ کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ وقالو, یہ لوگ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ جو زندگی ہم کو ملی یہی اصل زندگی ہے, یہ جو زندگی دنیاوی زندگی ملی یہی زندگی ہے, مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے. نموت و نحیا, ہم خود ہی یہاں مرتے ہیں, ہم خود ہی یہاں جیتے ہیں, نہ ہم کو کوئی مارنے والا ہے, نہ ہم کو کوئی جلانے والا ہے, نہ کسی کے حکم سے ہمارے اندر کی آتما نکلتی ہے جس کو روح کہا جاتا ہے, نہ کسی کے ڈالنے سے ہمارے اندر آتما واپس آتی ہے, یہ بس اپنے آپ ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا؟ خود بخود ہو رہا ہے. کیا چیز اللہ نے بیان فرمایا؟ وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے, اصل زندگی یہی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. نموت و نحیا, ہم یہاں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا ہے, ہمیں کوئی نہیں مارتا ہے, موت کا کڑوا گھونٹ ہمیں کوئی نہیں پلاتا ہے سوائے زمانے کے, سوائے دہر کے. یہ دہر اگر پوچھا جائے دہر زمانہ کیا ہے, کس چیز کا نام ہے زمانہ؟ پکڑ کر کے بتاؤ زمانہ کس کو کہتے ہیں, مجھے نشاندہی کر کے بتاؤ کہ تم کو زمانہ ہلاک کرتا ہے, کون ہے زمانہ, ذرا اس کا تعارف کراؤ. تو یہ تعارف نہیں کرا سکتے, تو کہتے ہیں یہ زمانہ ہے, یہ سسٹم ایسا چل رہا ہے اپنے آپ کہ بس لوگ مرتے ہیں لوگ جیتے ہیں, لوگ مرتے ہیں لوگ جیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وما لہم بذلک من علم, یہ بات کہنے کے لیے نا کہ اللہ کوئی نہیں ہے, اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, ہم کو مارنے والا, ہم کو جلانے والا کوئی نہیں ہے, مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات جو کہہ رہے نا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, نہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر انہوں نے کچھ دلیلیں دیکھا ہے, اور نہ ہی عقلی طور سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے, ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے بیان فرمائے انہم الا یظنون, بس یہ اٹکل
یعنی خیالی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں، یہ بس اندازے میں بات اٹکل پچو ہانک رہے ہیں، انہم الا یظنون، یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا اشکال کیا دیتے ہیں؟ جس کو یہ دلیل سمجھتے ہیں نا، وہ دلیل آپ سنیں ذرا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ بھائی اگر اللہ ہوتا، اتنے زمانے سے تم لوگ کہہ رہو اللہ ہے، اتنے زمانے سے تم لوگ کہہ رہو ہے، تو کبھی تو کسی کو دکھائی دینا چاہیے، دکھائی نہیں دیا۔ اللہ ہوتا تو نظر آتا، نظر نہیں آیا، دکھائی نہیں دیا۔ کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جب دکھائی نہیں دیتا ہے اور نظر نہیں آیا آج تک، تو گویا وہ نہیں ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ دکھائی نہیں دیتا ہے تو گویا اللہ نہیں ہے۔ یہ جو اشکال ہے، یہ جو دلیل ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا تو نہیں ہے، یہ اگر 100-200 سال پہلے اگر یہ دلیل پیش کی جاتی، جب سائنس اور ٹیکنالوجی لولی لنگڑی تھی، جب سائنس اور ٹیکنالوجی اتنا بہت آگے نہیں گئی تھی، جب اس کے اندر اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، جب اتنا وہ ترقی یافتہ نہیں تھی، 100-200 سال پہلے اگر کوئی بات کہتا کہ بھائی جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ چیز نہیں ہے، تو کوئی یقین کرتا، کوئی سوچتا، ذرا سوچے ہاں یار جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ نہیں ہے، اس پر سوچنے کے لیے کوئی زحمت گوارا کرتا۔ لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب دنیا بہت آگے جا چکی ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لیا ہے اور ٹیکنالوجی بہت آسمان کی بلندیوں پر اپنے پرچم لہرانے کا دعویٰ کر رہا ہے، ایسے زمانے میں کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ چونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے اس لیے جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس چیز کا وجود نہیں، وہ چیز موجود نہیں، تو اگر یہ بات آج کے اس زمانے میں کوئی کہتا ہے تو بچے کے زبان یعنی منہ پہ ہنسی کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ کیا یہ بک رہا ہے؟ جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ چیز ہے ہی نہیں، ہوا دکھائی نہیں دیتی، ٹمپریچر دکھائی نہیں دیتا، موبائل اور ریڈیو میں جو آواز آتی ہے آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا، زمین ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ رہی ہے، کوئی بھی چیز اوپر پھینکو نیچے آ جاتی ہے۔ ہر آدمی جب اس بات کو مانتا ہے کہ زمین کے اندر کھینچنے کی کشش ہے، لیکن کھینچنے کی کشش آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ کوئی ان چیزوں کا یہ کہہ کے انکار کر سکتا ہے کہ بھائی چونکہ یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں اس لیے چیزیں ہیں ہی نہیں، ان چیزوں کا وجود نہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہر آدمی مانتا ہے کہ وہ چیز بخار دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو جو بخار آتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، یہ ہے بخار، اس کی سائز بتائیں، اس کا وزن بتائیں، آپ بتا سکتے ہیں اس کی ہائٹ کیا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اس کا سائز بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو جو کہتے ہو کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ نظر نہیں آتا اس لیے دکھائی نہیں دیتا، نہیں چونکہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے اللہ نہیں ہے۔ جہاں پہ بیٹھ کر کے تم یہ بات کر رہے ہو لائٹ کے اجالے میں، اگر لائٹ کٹ جائے تم خود نہیں دکھائی دے گے تو کوئی کہہ دے گا تو بھی نہیں ہے، یعنی جہاں آپ بیٹھے لائٹ چلی گئی خود نہیں، آنن فانن اچانک بجلی چلی گئی تو تھوڑی دیر تک آدمی اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا تو کہہ دے گا کوئی نہیں یہاں پہ، میرا ہاتھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ ہے، اس کی بے شمار نشانیاں، اس بات کہ اللہ نے اپنی موجود ہونے کی نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے پتے پتے میں ایسا ڈال دیا ہے کہ اندھا آدمی کی کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اس پورے کائنات کو چلانے والی اور اس کائنات کا تدبیر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ لیکن یہ دلیل دینا کہ چونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے نہیں ہے، آپ زیادہ زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی نا تو آپ زیادہ زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں بھائی ہم کو نہیں معلوم وہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹا آدمی بچہ اگر اس کو ہوا نہیں دکھائی دیتی یا اس کو یعنی ٹیمپریچر دکھائی نہیں دیتا یا بہت ساری چیز دکھائی نہیں دیتی تو وہ یہ زیادہ زیادہ اتنا کہہ سکتا بھائی ہم کو نہیں پتا ہے، پتہ نہیں وہ چیز ہے کہ نہیں ہے، لیکن انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھتا ہے تو اتنا کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم کو نہیں پتا اللہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں سینکڑوں چیزیں وہ خود نہیں دیکھتا ہے لیکن مانتا وہ چیزیں ہیں۔ اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، اللہ نظر کیوں نہیں آتا، اس کی اپنی حکمت ہے، لیکن جو اپنی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان میں سے دو چیزیں بہت صاف ہیں۔ پہلی بات یہ، اللہ رب العالمین جو لوگوں سے ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے وہ ایمان بالغیب کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ایمان بالغیب، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاؤ، اس کی حکمت ہے۔ دوسری یہ
کہ یہ جو ہمارے اندر آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، اور آنکھ کے اندر جو پاور روشنی دیا ہے، وہ روشنی بہت کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جیسے عظیم ہستی کو، ذات کو وہ دیکھنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتی۔ انشاءاللہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، غیبی طور پر اللہ رب العالمین پہ غائبانہ طور پر یقین رکھیں گے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے تقاضے کو پورا کریں گے، وہ ایک نہ ایک دن اپنے پیدا کرنے والے خالق کو ضرور بھی ضرور وہ دیکھیں گے، اور یہی چیز کا حقیقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین دکھائی نہیں دیتا، یہ کہنا میرے بھائیوں کہ اللہ نہیں دکھائی دے اس لیے نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں یہ خود بخود چل رہا ہے، یہ ہم خود ہی مر رہے ہیں، خود ہی جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ہفتے کا میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، شاید ہی مجھے کوئی رہنمائی کر دے، ایک ہفتہ اگلے جمعہ کو پھر انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے۔ میں ایک ہفتے کا ہوم ورک دے رہا ہوں، آپ کائنات کے اندر اس آسمان زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے صرف ایک چیز بتا دیں گے جس کا بنانے والا کوئی نہیں، وہ خود بن گئی ہے۔ ایک چیز بتا دینا مجھے، دوسروں سے بھی پوچھ لینا، دوسروں سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں، ڈگری ہولڈروں سے پوچھ لینا، اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں سے پوچھ لینا کہ ایک چیز ایسی بتا دو جس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، خود ہی بن گئی ہے۔ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، کسی نے بنایا ہے، یہ سامنے مائک ہے، اپنے آپ بن گیا ہے، یہ وائر ہے، اپنے آپ بن گیا ہے، یہ چھڑی ہے، اپنے آپ بن گیا، یہ پنکھا، یہ لائٹ، یہ مسجد، یہ دیوار، یہ چشمہ اپنے آپ بن گیا، یہ کپڑا، یہ گھڑی، یہ موبائل۔ کوئی ایک چیز بتاؤ ذرا، بہت بڑی چیز نہیں بھائی، سوئی کے اندر جو نوک ہے نا، یا سوئی کے اندر جو ہول ہے وہ بتا دو، ایک دم معمولی چیز مجھے بتا دو کہ اس چیز کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ سوئی کے اندر کسی نے ہول نہیں کیا، اپنے آپ ہول ہو گیا ہو، ہے کوئی چیز ہے؟ سوچ لینا، اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو بتا دینا۔ ایک بھی چیز میرے حساب سے کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ چشمہ دیکھ کر کے فوراً ہمارے دماغ میں بات آتی ہے کہ ضرور اس کو کسی کمپنی نے اس کا فریم بنایا ہے، اس کا شیشہ کسی نے بنایا ہے، کسی نے اس کی فٹنگ کیا۔ موبائل دیکھ کر کے ہم بتاتے ہیں بیٹری کسی نے بنایا ہے، اس کے اندر میموری کسی نے ڈالا ہے، اور یہ چیزیں کچھ سسٹم ایسا ہے جو آواز کو کھینچتا ہے، آواز کو پھینکتا ہے، کسی نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ ایک بھی چیز آپ دیکھ کر کے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ چیز ایسی ہے، انگلی رکھ کے مجھے بتا دینا کہ یہ چیز اپنے آپ بن گئی ہے۔ جب کوئی بھی چیز زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے یا زمین کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی چھوٹی سی بھی نہیں ہے جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ ہر ایک چیز جو دکھائی دیتی ہے، جو موجود ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے اونچے پہاڑ، اتنا بڑا ستارہ، سورج، چاند، سیارے، لیل و نہار، گردش، ہوائیں، یہ سب اپنے آپ بن گئی ہے۔ اپنے آپ سورج نکلتا ہے، اپنے آپ جا کے ڈوب جاتا ہے، اور آسمان کے اندر اتنی زیادہ سیارے، کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا، سورج چاند کا کبھی لڑائی نہیں ہوتی، کبھی تو ہونی چاہیے۔ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں اگر آدمی غور کرے تو اس نتیجے پر نکلے گا کہ آسمان بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، زمین بتاتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے، سمندر بتاتا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، چاند کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، اور بڑا ہونا، اور بڑا ہونا، پھر چھوٹا ہو جانا، سکڑتے سکڑتے ایک دن ختم ہو جانا، یہ بتا رہا ہے کہ یقیناً یہ ان تمام چیزوں کا کرتا دھرتا کوئی ہے۔ اور جب آدمی ان چیزوں پر غور کرے گا، چونکہ ہماری عادت ہو گئی ہے، ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو بار بار ٹچ کرتے ہیں نا تو احساس ختم ہو جاتا ہے، کسی چیز کو بار بار دیکھتے ہیں نا تو پہلی بار تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، دوسری چیز تھوڑا اس کے کم، تیسری بار اور زیادہ بار اسی کو دیکھتے رہتے ہیں نا تو ہم کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی تعجب کی چیز ہے، کوئی تعجب کی چیز ہے۔ اب موبائل جو لوگ یوز کرتے، بڑی والی موبائل، وہ دن بھر یعنی ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن ایک آدمی جو چھوٹی موبائل بھی نہ دیکھا، اس کے سامنے بڑی والی موبائل کھول کے ہوتا ہے، وہ غور سے دیکھتا رہے گا، اچھا ایسی موبائل ہوتی، جب اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، ایک دن، دو دن، تین دن کے بعد اس کے لیے فری ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہ کائنات کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ ہم اس کو دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھتے ہیں سورج دیکھتے ہیں، روزانہ صبح اٹھتے ہیں دھوپ دیکھتے ہیں، روزانہ ہم ہوائیں کھاتے ہیں، روزانہ یہ ساری چیز ہماری عادت بن گئی۔ کبھی کبھی اس عادت کو ذرا اسٹاپ کر کے، روک کر کے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ اس نظام کو، اس سسٹم کو چلانے والی کون سی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے اندر پہلی بات شامل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ اکیلا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے وجود کے اعتبار سے کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری چیز جو شامل ہے اللہ پر ایمان لانے کے اندر توحید ربوبیت کے اندر وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کائنات آسمان زمین سورج چاند انسان جانور ہے سب کو پیدا کر کے چھوڑ دیا جاؤ اب اللہ تعالیٰ فری ہو گئے. نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر لمحہ کسی نہ کسی عظیم کام میں مشغول لیتا ہے. ہر لمحہ اللہ رب العالمین بڑا سے بڑا کام کرنے میں لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں, جو دوسری چیز توحید ربوبیت کے اندر شامل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں, وہ ان کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, اللہ کو ایک ماننا, ایک ہی ہونے کا عقیدہ رکھنا. مثال کے طور پہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ روزی دینے والا ہے, اللہ کائنات کو بنانے والا, اللہ کائنات کو چلانے والا ہے, اللہ تعالیٰ بیماری دینے والا, اللہ تعالیٰ شفا دینے والا, اللہ تعالیٰ کسی کو غریب کرنے والا, کسی کو امیر کرنے والا, کسی کو اللہ تعالیٰ دکھ دینے والا, کسی کو اللہ تعالیٰ یعنی تکلیف دینے والا, کسی کو سکھ دینے والا. یہ جو لیل و نہار کے گردشیں ہوتی ہیں ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر, ان تمام چیزوں کا کرنے والا ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. روزی یعنی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اکیلے ہے, روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلے ہے, اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے تو بیمار کرنے میں اکیلے ہے, اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے تو شفا دینے میں اکیلے ہے, اللہ رب العالمین کسی کو زندگی دیتا ہے تو زندگی دینے میں اکیلے ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے تو موت دینے میں اللہ تعالیٰ اکیلے ہے, اگر اللہ رب العالمین کسی کی مشکل کشائی کرتا ہے تو مشکل کشائی کرنے میں اکیلے ہے, اللہ تعالیٰ اگر چاند کو نکالتا ہے تو چاند کے نکالنے میں اکیلے ہے. اللہ تعالیٰ کا کائنات کے کام کرنے میں کوئی شریک اور کوئی پارٹنر, اللہ تعالیٰ کو کسی سے رائے اور مشورہ لینے کی ضرورت. لوگ پوری دنیا اللہ کے محتاج ہے, اللہ رب العالمین کسی کا محتاج. اللہ رب العالمین کے ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, اسی کے اندر بھی توحید ربوبیت کے اندر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزوں ارشاد فرمایا. آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, زمین ہلنے نہ پائے پہاڑوں کو گاڑ دیا, ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے جھونکا ڈال دیا تاکہ انسان کی زندگی باقی رہے, جاندار کی زندگی باقی رہے, بے شمار جانوروں کو اللہ نے بنایا. ان تمام چیزوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا خلق اللہ. سورہ لقمان آیت نمبر 11 ہے. ھذا خلق اللہ, یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے, جن کو پوجتے ہیں, ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنایا, ان میں سے چند کا تذکرہ اللہ نے کر دیا ہے. ایک ساتھ سب کا تذکرہ تو کیا نہیں جا سکتا, گننا اگر آدمی چاہے اللہ نے کیا کیا بنایا تو گن نہیں سکتا ہے. انسانوں کی کتنی کیٹیگری, کتنی قسمیں, کتنی نسلیں, یہ انسان نہیں گن سکتا ہے. جانوروں کے بارے میں کہا گن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا تھا اپنی مخلوقات کی ایک جھلک, ہلکی سی چھوٹی سی لسٹ ڈالنے کے بعد سورہ لقمان کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ھذا خلق اللہ, یہ اللہ نے بنایا ہے, یہ اللہ کی تخلیق, اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ان لوگوں نے کیا بنایا ہے. یہ سب کو چیلنج ہے, یہ سب کو چیلنج ہے. کوئی نبی کی پوجا کرتا ہے, نبی کے لیے بھی چیلنج ہے. کوئی ولی کو پوچھتا ہے, نبی کے لیے, ولی کے لیے بھی چیلنج ہے. جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ان سب کے بارے میں اللہ نے پوچھا ہے اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو تو بتاؤ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے, کیا پیدا کیا ہے, کہاں سے پیدا کریں گے. ہر ایک کی تو ڈیٹ آف برتھ ہے, ہر ایک کی تو ڈیٹ آف برتھ, دنیا میں آنے کی ایک تاریخ ہے. کسی کو اگر ہم کہتے ہیں وہ بیماری کو دور کرتا ہے, شفا یابی عطا کرتا ہے. کسی کو اگر ہم کسی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ مشکل کو دور کرنے والا, کسی کے بارے میں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اولاد دیتا ہے, تو اللہ کے بندو سوچو, یہ آدمی جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں, جس بڑے آدمی نہ بول کر کے ہم بڑا بول لیتے ہیں, بڑا بزرگ جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے, یہ اگر مشکل کشائی کرتا ہے, یہ مشکلوں کو دور کرتا ہے, تو اس کی ایک ڈیٹ آف برتھ ہے, پیدا ہونے کی ایک تاریخ ہے. گویا جب اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے اس سے پہلے وہ نہیں تھا. اس سے پہلے جو بیٹا دینے کا دعویٰ کرتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی ایک ڈیٹ آف برتھ ہے, وہ اپنی پیدائش سے پہلے نہیں تھا. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی پیدا ہونے سے پہلے بھی اولاد لوگوں کو ہوا کرتی تھی. کون اولاد لوگوں کو دیا کرتا تھا اس کے آنے سے پہلے؟ اگر کوئی کسی کی مشکل کشائی کرتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے, اس کی پیدائش سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر مصیبتیں آتی تھیں, مشکلیں آتی تھیں, پریشانیاں آتی تھیں, اور ان کی پریشانیوں کو بھی دور ہوا کرتا تھا. ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا کون تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی بھی اگر کوئی کہے آسمان کو فلاں نے بنایا, ارے آسمان پہلے ہے, جس کو تم دعویٰ کرتے ہو بنایا, یہ بات کا ہے.
ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، میں بات کو بہت یعنی لپیٹ کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت بھی کسی کو دینے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو پاور ہے، جو طاقت اور قوت ہے، وہ طاقت اور قوت کا تھوڑا سا بھی حصہ کسی اور کے اندر ماننے کا عقیدہ رکھتا ہے، ہم فوراً یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے بندے جو ہم اس چیز کے، اس آدمی کے بارے میں، اس بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی ایک ڈیٹ آف برتھ، اس کے آنے سے پہلے بھی یہ معاملہ حل ہوا کرتا تھا، یہ میٹر سالو ہوا کرتا تھا. اس کے آنے سے پہلے ان میٹر کو سالو کرنے والا کون تھا؟ تو جو پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ آج بھی ہے، وہی آج بھی کرنے والا ہے. رہ گئی میری وہ آیت کریمہ جو اللہ رب العالمین بیان فرمایا تھا، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے خطبہ جمعہ کے اندر، لیکن اس آیت کو کمپلیٹ کرتے چھوٹی سی آیت ہے. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، پھر مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر مجھے بتاؤ کہ ان لوگوں نے جن کو تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو کیا کیا چیزیں پیدا کیا. بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ ظالم لوگ کچھ نہیں دکھا سکتے ہیں، مشرک لوگ کچھ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ان کے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے. آخر میں یہ کہیں گے ارے بھائی یہ کچھ کرتے دھرتے نہیں ہے، یہ در حقیقت ہم کو اللہ تک قریب کرنے والے ہیں. انشاءاللہ اس بات پہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید کی جو قسمیں ہیں اور توحید کی جو شرائط ہیں، اللہ تعالی ان شرائط کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام جیسا عقیدہ، صحابہ کرام جیسا ایمان اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو، ہماری تمام آنے والی نسلوں کو اور ہماری عورتوں کو، ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالی نصیب فرمائے. آمین. قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.